ویلکم بیک ٹو سیاسی شطرنج. میرے ساتھ راجہ خالد محمود صاحب موجود ہیں, ملک رفیق رجوانہ صاحب موجود ہیں, نذیر لغاری صاحب نے مجھے جوائن کر لیا, اسامہ رضی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نون لیگ سے, جو کہ یقیناً کہا جاتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ لیول پلینگ فیلڈ نون لیگ کو مل رہی ہے, تو میں انہی سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. ملک رفیق صاحب, تا حیات نااہلی کیس آپ پوری قوم نے لائیو براڈ کاسٹ دیکھا, تھینکس ٹو قاضی فائز عیسیٰ صاحب, میں ان کا شکر گزار بھی ہوں اس بات کے لیے کہ وہ اتنی ٹرانسپیرنسی کورٹ پروسیڈنگز میں لے کر آ رہے ہیں, پوری قوم کو دکھا رہے ہیں. سر واضح ہو گیا جو چیف جسٹس نے کہا نا کہ قائد اعظم بھی اگر 2002 میں ہوتے تو وہ بھی نااہل ہوتے. ایسے میں تو سر کوئی بھی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو نااہل نہ ہو اگر قائد اعظم نااہل ہوتے. اس سٹیٹمنٹ کو آپ ملک صاحب کیسے دیکھتے ہیں, اور آف کورس یہ کیس آپ کے لیڈر نواز شریف صاحب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. سر شکریہ جناب. ہم تو اسٹیٹمنٹ کے بیک گراؤنڈ میں جائیں اور ان فیصلوں کے بیک گراؤنڈ میں جائیں, ہم تو اس کے وکٹم ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل کیا گیا جس وجہ سے کیا گیا. اب میں ابھی آج کی یہ بحث سن کے سوچ رہا تھا, میں بھی کئی کیسوں میں وکیل رہا ہوں سپریم کورٹ تک, میرے بھی کئی کلائنٹ جو ہے نااہل ہوئے ہیں اور کچھ کو نااہل میں نے بھی کروایا. جیسے جمشید دستی کے خلاف میں وکیل تھا, نذیر جٹ صاحب ہیں ہمارے بہاڑی کے, ان کے خلاف میں سپریم کورٹ میں وکیل تھا. اس وقت تو ہم اپنے مخالف کے لیے یہی کہتے تھے کہ تاحیات نااہلی ہو گئی ہے تو اس کو بھی تاحیات نااہل کرے. مگر بات یہ ہمیں غلط پریسیڈنٹ کا سہارا لے رہے تھے, اس وقت قانون تھا. تو یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ جب عدلیہ کے لیول پہ بھی جا کر اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو پاکستان کا نظام کیسے سدھرے گا. 200 کیس سے چل پڑے. جسٹس منیر کے فیصلے کو لے کر آج تک آپ دیکھیں کتنے مارشاء اللہ لگے اور کتنوں کو جسٹیفائی کیا. 100 میں 100 کے پرویز مشرف کو آئین کی ترمیم کی اجازت دے دی گئی, دو انہوں نے مانگی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. تو اب جب دو فریق لڑ رہے ہو نا تو پھر اس کے بعد قاضی کے پاس جایا جاتا ہے. نظام عدل جس ملک کا مضبوط ہو اس ملک کو جتنے بھی کرائسس آئے وہ ملک نکل جاتا ہے. جب نظام عدل پر ہی انگلیاں اٹھ جائیں, انگلی کیا اٹھنی ہے, اسی تاحیات نااہلی کو سامنے رکھ لیں. باقی نیب کے کیسز کوئی ریسپیکٹو آف دیٹ کہ کس کے خلاف تھا کس کے خلاف نہیں تھا. تو اس نظام عدل کو درست کرنا جو ہے وہ اسی عدل نظام میں, اسی ایوان عدل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کام ہے. وہاں تو عموماً یہ لگتا ہے کہ ڈویژن ہے, اور اس ڈویژن میں اس نظام عدل کو نقصان بھی ہوا, ہو بھی رہا ہے. تو اب ان کے کندھوں پر جو یہ بوجھ ہے, بوجھ بھی نہیں ہے, ان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری جو ہے معاشرہ ان کی طرف دیکھتا ہے. پھر سیاستدان آ جاتے ہیں, پارلیمنٹ آ جاتی ہے, پارلیمنٹ میں قانون سازی آ جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا غلط فیصلہ تھا جس میں کہ اس الیکشن کے پروسیس سے باہر رکھا جانا تھا اور اس کا مقصد تھا. تو اس وقت یہ فیصلے ہوئے. میں تو افسوس سے کہتا ہوں کہ اس سے ملک کتنا پیچھے چلا گیا. صحیح کہہ رہے ہیں, میں اگری کرتا ہوں ملک صاحب آپ سے. اسامہ صاحب, جماعت اسلامی کیسے دیکھتی ہے اس مسئلے کو کہ تا حیات نااہلی سیاستدانوں میں ہونی چاہیے یا نہیں, اور خاص طور پہ جو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کوئی قتل کا مرتکب ہو, کوئی غداری کا مرتکب ہو, کیا وہ بھی تا حیات نااہل نہیں ہوگا؟ اسامہ صاحب. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ جمہوریت کہاں کھڑی ہے. ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں دیکھتا ہوں تو جمہوریت تو بیچاری مرغا بنی ہوئی ہے اس وقت, اور جمہوریت کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. اور سیاست کے نام پہ جو لوگ مرغا بنا کے سر پیچھے سے جھتر بھی مارے جا رہے ہیں میرے خیال سے. سیاست کے نام پہ جو لوگ سیاستدان بنے ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پہ جاگیردار طبقہ ہے. اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. اس ملک میں مارشاء اللہوں نے راج کیا ہے یا ان وڈیروں, جاگیرداروں, سرمایہ داروں اور انہی طاقتور لوگوں کے 52 گز لوگوں کے درمیان جو ہے یہ گھومتا رہا ہے یہ اقتدار کا سلسلہ. تو یہ سیاستدان نہ کہیں آپ. اس ملک کی سیاست میں سیاسی کارکنوں کو کام کرنے کا موقع پراپرلی نہیں دیا گیا ہے. ہر پارٹی ایک کمپنی کے طور پہ کام کر رہی ہے, ایک منافع خور کمپنی کے طور پہ کام کر رہی ہے. اس کے سارے ورکرز اسی طرح سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ اسی طرح کی ایک لابیز ہیں یہ مختلف قسم کی. یہ کوئی نظریات کی بنیاد پہ, یہ ملک کے مفاد کی بنیاد پہ, یا خارجہ پالیسی کی بنیاد پہ, یہ ڈومیسٹک پرائرٹیز کی بنیاد پر یہ آپریٹ نہیں ہو رہا ہے یہ. اور آپ دیکھیں نا, چلیں چھوڑ دیں وہ تاحیات ہے یا وہ وقتی طور پہ ہے, تو مجرم نا. مجرم کے پاس ایسی کون سی طاقت آ گئی کہ پورا سسٹم ہاتھ باندھے کھڑا ہوا ہے؟ بھائی کیا ہو رہا ہے یہ؟ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے یہ؟ آپ غور کر رہے ہیں اس پہ؟
मतलब वो ताकत कौन सी है, कहाँ से आ रही है वो ताकत कि जुडिशरी भी खड़ी हुई है और इदारे मुख्तलिफ किस्म के जितने भी आपके इदारे हैं वो सब जो है प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो ये मुल्क जिस अंदाज से चलाया जा रहा है, ये 52 पत्तों का एक खेल बना हुआ है और सियासत उन्हीं 52 गज के लोगों के दरमियान ही घूम रही है। इस मुल्क ये ना इस्लामी बन सका, ना जमहूर के पास इख्तिदार मुंतकिल हो सका। लिहाजा ये पाकिस्तान बेचारा जो है इस वक्त एक सवालिया निशान बना हुआ है और इस सवालिया निशान के जवाबात इस वक्त जिस तरह से दिए जा रहे हैं वो बड़े अफसोसनाक हैं। एक सियासी कारकुन के तौर पे हम उसकी मजम्मत करते हैं कि ये जो ताकतवर लोगों का कब्ज़ा है इस मुल्क पर, और ख़ास तौर पर इसमें अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि इसमें बड़ा मुजरिम कौन है, तो मैं कहूँगा वो जो सियासत के नाम पर इक़्तिदार में आया, जो अवाम के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार में आया और उसने अवाम के साथ भी फ्रॉड किया और मुल्क के साथ भी फ्रॉड किया, और वो मुल्क में आते ही सिर्फ फ्रॉड करने के लिए और हुकूमत करने के लिए हैं। लिहाजा ये असल जिम्मेदार हैं। जब तक सियासत सही ट्रैक पर नहीं होगी, ये मुल्क सही ट्रैक पर नहीं होगा और मुल्क तरक्की भी नहीं कर सकेगा। राइट सर। नज़ीर लगारी साहब, आपकी नज़र में जो शख्स कत्ल का मुर्तकिब हो, उसको सज़ा मिली भी हो कत्ल के केस में, या फिर गद्दारी का उस पर गद्दारी का ठप्पा लगा हुआ हो, वो ताहयात नाअहल नहीं होना चाहिए? लगारी साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो मयारात मुकर्रर किए गए हैं आर्टिकल 62-63 में, हमारे मोहतरम जनाब रफीक रजवाना साहब बात कर रहे थे। एक वक्त आया था, मुझे ज़ाती तौर पर इस बात का इल्म है कि जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो ये भी कहा जा रहा था कि जनाब ये मयारात जो मुकर्रर किए गए हैं ये सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम के मयारात के मुताबिक हैं। क्या इस तरह से लोगों को नाअहल करने से आगे कहाँ तक सियासत चलेगी? लेकिन PMLN राजी नहीं हुई थी इसको तब्दील करने के लिए आर्टिकल 62-63 को, और उसका विक्टिम भी बनी उसकी, और उसको बड़ी मियां नवाज शरीफ की सियासत की हिमायत के मुखालफत के बावजूद मुखालफत न करने के अलावा मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस तरह से नाअहल किया गया और जिस तरह से पकड़ कर नाअहल किया गया, यानी आपको पनामा के लिए एक पूरी कमेटी बना देगी कि जाए पनामा के बारे में छानबीन करें जो कहा गया है, और 400 से 450 के दरमियान लोगों की लिस्ट थी, उनमें से एक शख्स को चूज किया गया, उसका भी नाम नहीं था, उसके बच्चों का नाम था। आप बच्चों को फांसी चढ़ा दें, आप उसको भी फांसी पर चढ़ा दें, लेकिन इंसाफ क्या है ये? यानी आपके 450 नामों में से आपको चूज करना था एक शख्स, और ये कहने के लिए कि जनाब ये चूंकि ये वजीर आज़म रहे थे लिहाजा इसलिए इनको किया जाए। तो बाकी लोग जो थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे थे, उनको तो आपने किसी एक को भी मिसाल के तौर पर आप कम अज कम फूटे मुंह कहने के काबिल तो छोड़ देंगे जनाब। इस शख्स को तो हमने देखे ना, इसको किया था तो साथ में इन लोगों को भी किया है। एहसाब किसी का नहीं हुआ, एहसाब कहने को सियासतदानों का हुआ। अब तो सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, प्रोडा सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, एहसाब ब्यूरो सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, नैब सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। नाअहल करने के लिए नहीं, सियासत से बाहर निकालने के नहीं, ताबेदार बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए, गुलामी में रहोगे। सॉफ्टवेयर अपडेट, हाँ सॉफ्टवेयर अपडेट। अगर हमारे गुलाम रहोगे तो ठीक है, मजे करो, और हम कहें बैठ जाओ तो बैठ जाओ, हम कहें सो जाओ तो सो जाओ, हम कहें खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। अगर इसके अलावा कुछ करोगे और हमारी मर्जी और मंशा के बाद चोरी करो, डकैती डालो, कुछ भी करते रहो, कोई मसला ही नहीं है। कोई मसला ही नहीं है। वेल सेड, वेल सेड। कोई नहीं है, आपने जो कुछ करना है। अब तो देखे ना, ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया ना कि कोई कत्ल कर लेता है तो उस पर भी कोई सवाल तो नहीं है। मसला ये है कि सियासतदानों को नाअहल करने के नतायज क्या निकले? नतायज ये निकले कि आपकी बेस्ट करीम तो वैसे भी नाअहली के शिकार हुई या जैसे भी हुई, लेकिन उसके बावजूद जितने भी लोग आए हैं, कौन है जो पारसा है, कौन है जो नेक? मैं उसामा भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे भाई हैं, मैं बहुत एहतराम करता हूँ, मेरे लिए बहुत मेरे दिल में बहुत इज्जत है, और मैं उनके तर्जमल को भी नहीं तो करता हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ कि कभी अपने अपने मकाम पर, कभी हम नहीं, कभी तुम नहीं। जब हम कहते थे कि जागीरदारी मुसीबत है, तो जागीरदार बेचारे जो है वो मजहब के आले कहते थे, ये बाकायदा लिया गया, शरीयत कोर्ट में ये फैसला हुआ, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में फारूक लगारी गए थे, हमारे चीफ गए थे, और कहा था कि ये जमीनें स्टेट ने जब्त की, ये हमारे अल्लाह की तरफ से दी हुई जमीनें,
یہ کیوں ہم سے ضبط کر رہے ہو؟ یقیناً اس یقیناً کے خلاف فیصلہ آیا تھا اور زرعی اصلاحات فیل ہوئی تھی، بالکل اور ٹھیک. زرعی اصلاحات جنرل ضیاء الحق نے اور اس وقت کی کورٹ نے فیل کی تھی. فاروق الغالب آج بھی پٹیشنر دعائیں کیا دی تھا. گئیں جنرل ضیاء الحق کو عدالت میں. لغاری صاحب آج بھی بڑے نیک الفاظ سے انہیں یاد کیا گیا کہ بڑے اچھے کام انہوں نے کیے ہیں. لیٹ می ٹیک دی ڈسکشن ٹو راجہ خالد محمود صاحب ود یور پرمیشن. لغاری صاحب, راجہ خالد صاحب, آج کی عدالتی کارروائی یقیناً اگلی سماعت میں چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ فیصلہ آنا ہے, لیکن آج جتنی بھی جرح ہوئی, جتنی بھی باتیں ہوئیں, وہ ساری اسی حق میں ہوئیں کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے. اگلی سماعت میں تاحیات کے حق میں وکیل حضرات آئیں گے اور اپنے اپنے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کروائیں گے. آپ کی نظر میں سر, ایز اے لیگل ایشو, ایک قانونی ماہر ہونے کے ناطے, میری نظر میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑا کمال کام کیا ہے. بڑے بڑے ایشوز قوم کے سامنے لائیو براڈ کاسٹ کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر رہے ہیں, اور وہ ایشوز اٹھا رہے ہیں جو کسی چیف جسٹس نے نہیں اٹھائے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو میری نظر میں آج کے ہیرو ہیں. آپ کی نظر میں ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلحہ بھائی, گزارش یہ ہے کہ میں واقعی آج کی کاروائی بہت امپریسو تھی, اور جو پوائنٹس ریز کیے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے اور بینچ نے, یس, تو دوز ور ریمارکیبل اینڈ سٹننگ. ٹھیک ہے, اگریڈ. قاضی صاحب کا جو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ قاضی صاحب وہ کام کر رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے کسی چیف جسٹس نے نہیں کیا, تاکہ پوری قوم دیکھے کہ ہماری جو قیادت تھی, جو لیڈرشپ تھی پاکستان کی, جب ملک ایک رائٹ ٹریک پہ چل رہا تھا, ملک ترقی کر رہا تھا, انہیں اٹھا کے آپ نے کیسے باہر پھینکا اور کن الزامات کی بنیاد پہ پھینکا. آپ نے صادق اور امین, اب دیکھیں میاں نواز شریف کا کیس لے لیجئے کہ اس کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب, انہوں نے پبلکلی میڈیا کے سامنے کہا کہ ہم نے اگر نواز شریف کو نائل کیا ہے تو ہم نے جہانگیر ترین کو بھی نائل کیا ہے. یعنی یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ بیلنسنگ کر رہے تھے کہ اگر ادھر سے کوئی گیا تو ادھر سے بھی کوئی گیا. دوسری یہ بات, رفیق رجوانہ صاحب بھی بڑے قانون دان ہیں ماشاءاللہ, سینئر قانون دان ہیں پاکستان کے, اور آپ سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں, نذیر لغاری صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں کہاں لکھا ہے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن, کہاں دیا گیا ہے یہ کنسیپٹ. اٹ از نو ویئر پرووائڈیڈ ان دی کانسٹیٹیوشن کہ آپ کسی کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کر دیں. زیادہ سے زیادہ جو ڈسکوالیفیکیشن تھی وہ 5 سال تھی, اب الیکشن ایکٹ میں بھی اسے 5 سال کر دیا گیا. تو یہ اس وقت کے جو ججز تھے جو وہ بتائیں گے, اور یہ بات ان کا میں سمجھتا ہوں کہ مرتے دم تک پیچھا کرے گی کہ آپ نے کہاں سے یہ قانون اپنی جیب سے نکال کے دیا کہ لوگوں کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. جہاں پہ بات رہے گی صادق اور امین کی, یعنی بالکل ٹھیک کہا اور چیف جسٹس جسٹس صاحب نے. منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس تھے کہ قتل اور غداری کا مرتکب ہو تو کیا وہ بھی نااہل نہیں ہوگا تاحیات؟ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک طرف ایک قتل نہیں, آپ 10 لوگوں کو قتل کر دیں, 15 لوگوں کو قتل کر دیں, یا پھر غداری کے مرتکب ہوں. یعنی اتنا گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کرنے کے باوجود آپ صادق اور امین رہتے ہیں, یہ کنٹراڈکشن تھا ہمارے لا میں. اور صادق اور امین جو آنریبل چیف جسٹس ہے رائٹلی آبزرو, انہوں نے کہا جی کہ صادق اور امین سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کسی سے یہ ایٹریبیوٹ نہیں کیا جا سکتا, کسی کو یہ اعزاز نہیں دیا جا سکتا کہ اس نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. آپ تو بتائیے پھر کیا کون کہہ سکتا قانون ہے؟ ہم کو بے وقوف بنا رہا ہے نا سر اتنے وقت سے؟ ہم اعتراف کر قانون لیں, آئین اور قانون نے ہم کو بے جی وقوف بنایا ہر پاکستانی کو کہ سیاستدان نہیں صادق اور امین ہے. نہیں جھوٹ ہے یہ سب. جی سن لیجئے, یہ بالکل درست ہے کہ آپ, یعنی میں کہہ سکتا ہوں یا آپ کہہ سکتے ہیں یا جو ہمارے پینل میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے یا کوئی, سوائے میں ایک دفعہ ہوتا تھا ان سے کسی نے پوچھا کہ کبھی جھوٹ بولا ہے تو کہتے ہیں کبھی نہیں. تو یہ برحال یہ لطیفے کے طور پہ آپ اسے لے لیں. اور میں نے آج تک کسی کو نہیں سنا کہ اس نے کہا ہو کہ میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا, میں بالکل پارسا ہوں. یعنی غیبت بھی کبیرہ گناہوں میں آتا ہے. آپ کسی کا عدم موجودگی میں غلط طریقے سے یا ایسے طریقے سے اس کا رائٹ ذکر راجہ کریں صاحب, جو اس کی موجودگی میں ناگوار گزرے, تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو اگریڈ. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, پھر آپ نے اسی اسمبلی کے اندر ایسے جو ڈاکو جھوٹے فراڈی لوگ جو جعلی سندیں بنوا کے وہ وہاں پہ ایم این اے اور سینیٹرز الیکٹ ہوتے رہے, ایم پی الیکٹ ہوتے رہے, انہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہے. یہ نہیں ہو سکتا.
इस तरह का हमारा कंट्राडिक्शन, और फिर अदालतों की गलती है कि मेरा उन्होंने तो ख्याल उसकी है गलत राजा भाई, इफ यू वुड अलाउ मी, मेरा तो ख्याल है कि अब जो है ना कानून साजी फिर से होनी चाहिए, सादिक और अमीन का कानून खत्म करें। अब ये कानून जी, बनाइए देखिए, कि जिसने जितनी बड़ी चोरी की हो, जिसने जितने ज्यादा गुनाह किए हो, जितने ज्यादा कत्ल किए हो, जितनी ज्यादा गद्दारी का ठप्पा उस पर लगाओ, वो उतना अच्छा सियासतदान बन सकता है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, राजा भाई प्लीज इजाजत दीजिएगा, एक ब्रेक लेते हैं ख़वातीनों हज़रात, और वापस आएंगे, डिस्कस करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड को, जो आरओज ने डीआरओज ने पेपर्स रिजेक्ट किए हैं उनको, और साथ साथ एक ऐसे खानदान का भी आपको बताऊंगा जो है तो खानदानी सियासतदान लेकिन अब सियासत से दूर है। वो कह रहा है कि अब टाइम वेस्ट नहीं करने, पैसे वेस्ट नहीं करने, असेंबली चंद दिनों की है। तफसील ब्रेक के बाद।